میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے آ جاؤ اے فنکار ایک نعت کی خواہش ہے آ جاؤ اے فنکار ایک نعت کی خواہش ہے کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ ایک نعت مبارک کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن کے جشن 100 ہفتہ پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنی 100 ہفتہ یا 100ویں قسط کو ایک جشن کے طور پر منا رہے ہیں، جس میں آپ اور ہمارے ذی وقار ادب نواز دانشوران، مفکرین، شعراء، ادبا اور دیگر قلم کار خیر خواہ حضرات بھی شامل ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے، جس کا نام سن کر آپ چونک جائیں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جو ہمارے پروگرام کی تیاری، نشریے اور اس کی تشہیر کی نہ صرف چشمدید گواہ ہے، بلکہ خود ہی اس پروگرام کا تخلیق کار ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کوئی اور نہیں، خود عزیز بلگامی صاحب ہی ہمارے معزز مہمان ہیں، جو فکر فن شعر و سخن کو 3 سال سے زائد عرصے سے چلا رہے ہیں، اور جنہوں نے فکر و فن شعر و سخن کو اپنی انتھک کوششوں، لگن اور سلیقہ مندی کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کو 100ویں پائیدان پر پہنچا کر ادبی دنیا میں نہ صرف اسے ایک اعتبار و دبدبہ عطا کیا ہے، بلکہ دنیا اردو میں اس کو ایک محبوب چینل بنا دیا ہے۔ ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج انہی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناقدری کے اس دور میں یہ سب کچھ انہوں نے کیسے کر لیا کہ آج سارے عالم میں فکر و فن شعر و سخن کی وہ دھوم ہے کہ کئی نوآموز فنکار اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم خود عزیز بلگامی صاحب سے ہی فکر و فن شعر و سخن کے حوالے سے ان کے گزشتہ 3.5 سالہ ادبی و صحافتی سفر کے بارے میں انہی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، پہلے ہم محترم ظفر اکبر صاحب جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں کو سن لیتے ہیں، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ پر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیا ہے۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، السلام علیکم۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کا 17 فروری سن 2019 میں مانند آفتاب
طلوع ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک آپ کی قیادت میں یہ سفر الحمدللہ اپنے سوے پڑاؤ پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ میں بھی اس قسم کے عمل سے منسلک ہوں۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ہر ایک قسط کو ترتیب دینے کے لیے پس پردہ کتنی جان فشانی اور کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کی تدوین اور پیشکش کے لیے مناسب الفاظ میں تحریر اور ادائیگی، شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور پیشکش وغیرہ، یہ سب ایک انتہائی صبر آزما عمل ہے۔ کووڈ جیسا ناساز دور بھی آپ کے اضطراب اور آہنی ارادوں کو پس نہ کر سکا، اور یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا۔ آپ کی لگن، جوش، بصیرت واقعی متاثر کن ہے، بلکہ حیران کن بھی ہے، اس لیے کہ اس دوران آپ کی دوسری ادبی تخلیقات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا تھا۔ عام طور پہ کسی ادیب یا شاعر کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی، تخلیقات اور کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی یہ بدعت حسنہ اس دور کی بہت اہم ضرورت تھی۔ آپ نے نہ صرف ایک بہت اہم بیڑا اٹھایا ہے، بلکہ ان تمام حضرات کو ادب کی تاریخ کے اوراق کا حصہ بنا دیا۔ یہ حضرات وقت کی دبیز تہوں میں دبتے جا رہے تھے اور ظلمات میں کھوتے جا رہے تھے۔ میرے نزدیک آپ ایک ایسے مشاق قسم کے غوطہ خور ہیں جو سمندر کی تہہ میں دبے ہوئے اور سیپ میں چھپے ہوئے موتی نکال کر اس پروگرام کی لڑی میں پرو دیتا ہے، اور آج یہ موتیوں والا تسبیح نما ہار 100 موتی والا ہار بن چکا ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں کی طرح یہ بھی اردو ادب کی تاریخ کا ایک زرین حصہ بن چکے ہیں۔ عزیز بھائی، یہ آپ کا منفرد اور ممیز کارنامہ ہے کہ ان شخصیات کو ان کی زندگی ہی میں سراہا جائے اور ان کی کہانی خود ان کی زبانی سنوائی جائے، اور وہ پہلوؤں کو اجاگر کروائیں جو کہ ان کے مداحوں سے اب تک مخفی تھی۔ ویسے تو آپ بحیثیت شاعر، ناطق، ادیب، مصنف عزیز بلگامی کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے آپ ہر دل عزیز ہیں۔ جس وقت آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو عزیز بلگامی تھے، لیکن سلور جوبلی تک آپ عزیز کرناٹکی ہو گئے، اور گولڈن جوبلی میں عزیز ہندوستان، اور پھر ڈائمنڈ جوبلی میں عزیز عالم ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے چینل کے 11.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر اور ہر ایپیسوڈ ساری دنیا میں پابندی سے دیکھنے والے 10,000 سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ آپ واقعی ہر دل عزیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار عالمی سطح کے مشاعروں اور ادبی تقریروں میں آپ کو سرپرستی اور صدارت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے فکر و فن، شعر و سخن اسی طرح اور منازل طے کرے، اور آپ کی خدمات سے مستفید ہونے کی ہم سب کو سعادت ملتی رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ظفر اکبر صاحب، آپ نے 4 منٹ 21 سیکنڈ میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم عزیز صاحب، آج آپ اپنا فکر فن شعر و سخن کا جشن 100 ہفتہ منا رہے ہیں۔ 100 ہفتوں کا یہ سفر آپ کی قیادت میں بڑی شان سے چلتا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ فکر و فن شعر و سخن کی روداد آپ کہاں سے شروع کریں گے، اور یہ کہ 100ویں قسط تک کا یہ ادبی سفر کیسا رہا؟ شکریہ۔ پہلے تو میں محترم ظفر اکبر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت خراج تحسین پیش فرمایا۔ بہت شکریہ محترم ظفر اکبر صاحب، آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ محترم، میں آپ کا بھی
शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न के इस खूबसूरत जश्न सद हफ्ता में गुफ्तगू के लिए मेरा इंतखाब किया, मुझे मदऊ किया और ज़फ़र अकबर साहब की गिरा कद्र मोहब्बतों से भी नवाजा। मैं अर्ज़ करूँ कि सीधी बात चैनल से वाबस्तगी के कई महीनों बाद फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न का हमारा ये सफ़र शुरू होता है। दरअसल 3.5 साल कबल हमें सीधी बात से वाबस्ता हुए 2 साल का अरसा गुज़र चुका था और सीधी बात की मुख्तलिफ़ नशरियात में हम अपना ताउन पेश करते रहते थे। एक दिन मौलाना मोहतरम अंसार अज़ीज़ नदवी साहब ने हमारे सामने एक तजवीज़ रखी कि आप जैसे मारूफ शायर की हमारे चैनल से वाबस्तगी फ़ाले नेक है और हमारे उन नाज़रीन को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है जो शेर व सुख़न में दिलचस्पी रखते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि सीधी बात का एक अदबी शोबा कायम किया जाए और ये कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी की खिदमत की ज़िम्मेदारी आप ख़ुद कबूल फरमा लें। चूँकि हमारा अपना पस मंज़र शेर व शायरी के अलावा सहाफ़ती भी था, तो इनकी ये तजवीज़ बड़ी दिल लगती लगी और हमने इसे बेसाख्ता कबूल कर लिया। क़त्अ कलाम माफ़ अज़ीज़ साहब, देखिए जनाब याह्या नसीम साहब भी अपनी मोहब्बतों के साथ हाजिर हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। मले आओ तुम खामा उठा लाओ नाजरीन आदाब। फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न का 100 हफ्ता मुकम्मल होने पर मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और इस अदबी चैनल की रूह रवां अजीज़ बेलगामी को दिल का नजराना पेश करता हूँ। नाजरीन, फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न का हर प्रोग्राम दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक के शुरा, उदबा और सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया है और खूब दाद व तहसीन के फूल बटोरे हैं, जिनमें ख़वातीन फ़नकार भी शामिल हैं। सही मानों में देखा जाए तो इस 100 हफ्ता के जश्न का सहरा अजीज बेलगामी के सर जाता है। आपकी दिन रात की मेहनतों, दिलचस्पियों और गुनागूं कोशिशों को सलाम करता हूँ और एक शेर आपकी नजर करता हूँ। बहारो जाके मिलो, प्यार से सलाम करो। बहारो जाके मिलो, प्यार से सलाम करो। दयारे खार में एक फूल वाला रहता है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। याह्या नसीम साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहारो जाके मिलो, प्यार से सलाम करो। बहारो जाके मिलो, प्यार से सलाम करो। दयार खार में एक फूल वाला रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया याह्या भाई, वाकई अज़ीज़ साहब अदबी चमनिस्तान के गुलाब हैं। अज़ीज़ साहब, 2 पैगामात और हैं। एक तो आपकी मद्दाह
طالبہ محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ جو کرناٹک اردو یونیورسٹی دھارواڑ کے شعبہ اردو میں ریسرچ اسکالر ہیں، اور دوسرے معروف قلمکار محترم ڈاکٹر فیروز عالم صاحب جو اس وقت لاس اینجلس امریکہ میں مقیم ہیں، اپنی طبیبانہ مہارتوں کے ساتھ اپنے قلم کے ہمراہ ایک طویل زندگی گزار چکے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جس کا ثبوت ان کا یہ ویڈیو ہے۔ دیکھیے فیروز عالم صاحب بھی کس طرح اور کس خلوص سے اپنی محبتوں کا آپ سے اظہار فرما رہے ہیں۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ داروغہ ریسرچ اسکالر دھارواڑ کرناٹک سے مخاطب ہوں۔ یہ جان کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی 100ویں قسط نشر ہونے جا رہی ہے۔ یہ فکر و فن شعر و سخن اور محترم عزیز بلگامی صاحب کا یہ عظیم ادبی کارنامہ ہے جس کے نقوش تاریخ میں ہمیشہ نقش رہیں گے۔ ہم اس کی قسطیں پابندی سے دیکھتے رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں مختلف ممالک کے ادبا و شعراء سے ملنے اور ان کے کلام کو سننے کا بہترین موقع ملتا رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ ادب اور معاشرے کے سرکردہ افراد کے انٹرویوز کے ذریعے مختلف میدانوں میں کام کرنے والی شخصیتوں کی علمی و ادبی و فنی سماجی خدمات سے استفادے کا بھی موقع ملتا رہا ہے۔ آج جبکہ اس چینل کی 100ویں قسط مکمل ہونے جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ بصمیم قلب فکر و فن شعر و سخن کے روح رواں محترم عزیز بلگامی صاحب اور ان کی محنتی ٹیم کو دعائیں دی اور مبارکباد دی جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس چینل کو روز افزوں و ترقی سے سرفراز فرمائے، ان کی سعادت آگے خدمات میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب عزیز بلگامی صاحب کی محنتوں و کاوشوں سے ہی ممکن ہو سکا ہے، جو موجودہ دور میں دنیا ادب کی اعلیٰ اقدار و اخلاق اور بے پناہ صلاحیتوں کی حامل شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نقاد، اسلامی شاعر اور آبروئے ادب تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ عزیز بلگامی صاحب یوں ہی اپنی ادبی خدمات انجام دیتے رہیں تاکہ زبان و ادب کو فروغ ملتا رہے۔ نئی نسل محترم عزیز بلگامی صاحب کی اور فکر و فن شعر و سخن پروگرام کی ان گراں قدر خدمات کے لیے ہمیشہ مرہونی منت رہے گی۔ جزاک اللہ۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ السلام علیکم بلگامی صاحب، میں ڈاکٹر فیروز عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں دراصل بہت ہی متاثر ہوں، آپ جو کچھ بھی اردو ادب کے لیے کر رہے ہیں، فکر و فن کا جو شمارے ہیں، کہا گیا ہے کہ ان کے اب 100واں شمارہ، یوں کہیے کہ 100ویں قسط شروع ہو رہی ہے۔ میری طرف سے اس سلسلے میں بہت بہت مبارکباد آپ قبول کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بے حد خوبصورت ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں اور جس انداز سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ آپ پروفیشنل ریڈیو اناؤنسر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت جو ہے ایک سفید داڑھی کے ساتھ وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو میری طرف سے آپ اس سلسلے میں بہت سے مبارکباد قبول کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آپ بہت لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ میرے سلسلے میں بھی آپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرے سلسلے میں آپ ایک بہت اچھا شمارہ نکال دیں، لیکن میں ایک تو کچھ سست و کاہل ہوں، اور دوسری بات یہ کہ پچھلے کچھ 6-8 مہینے سے میں کچھ بہت زیادہ مصروف ہوں۔ کچھ نئے سلسلے ہیں، نیا گھر خریدا جا رہا ہے، پرانا گھر بیچا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کی جو ہے خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ محبت، احترام اور عزت ہے۔ تو بہرحال میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ اور محترم ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، آپ کے ان محبت آمیز خوشگوار جذبات کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز بلگامی صاحب، مبارک ہو آپ کو، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ کس قدر خوبصورتی سے محترم یحییٰ بھائی نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار فرمایا ہے کہ
दिल बाग बाग हुआ। और साथ ही फ़ातिमा साहिबा और मोहतरम डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब की खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। मैं मोहतरम फ़िरोज़ आलम साहब को भी फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में पेश करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। उम्मीद कि वो जल्द अपनी वीडियोस के साथ तैयार हो जाएंगे। जी मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर जब अदबी प्रोग्रामों के नाम की बारी आई तो कई नामों पर गौर व खौस हुआ और बिलाखिर फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के नाम पर हम दोनों में इत्तेफाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 17 फरवरी 19 को हमारा पहला एपिसोड मंजर आम पर आया, जिसमें मारूफ़ अफसाना निगार व तंज़ व मिज़ा निगार जनाब शकील रज़ा साहब हमारे मेहमान थे और हमने उनसे अदब के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दू बदू गुफ्तगू की थी, जिसे बहुत पसंद किया गया था। इससे हमारे हौसले बुलंद हुए और हम हर हफ्ता एक प्रोग्राम, कभी अदबी फ़ीचर या कभी रूबरू इंटरव्यू की शक्ल में पेश करते रहे। जहाँ तक फ़ीचर की बात है, अज़ीज़ साहब 1 मिनट आप पसंद फरमाएं तो हम मज़ीद 2 तहनीती वीडियोस पेश करना चाहते हैं। मोहतरम ग़ुफ़रान अमजद साहब जो एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, बेंगलोर में मुक़ीम हैं, आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। समाअत फरमाएं उनका तहनीती पैगाम आपके नाम। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। आदाब। सीधी बात टीवी चैनल जदीद टेक्नोलॉजी से दीगर खिदमात के साथ साथ फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के नाम से अदबी खिदमात भी बड़ी खूबी से अंजाम दे रहा है। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के 100वें एपिसोड के जश्न के मौके पर मैं ग़ुफ़रान अमजद अपनी और बज़्म उर्दू बेंगलोर की जानिब से सीधी बात टीवी चैनल के मालिक, मुआविनीन और अज़ीज़ बेलगामी साहिबान को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सीधी बात टीवी चैनल तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया मोहतरम ग़ुफ़रान अमजद साहब, आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। जी अज़ीज़ साहब, हम बेलगाम के एक बहुत ही बाकमाल शायर, धड़कनों के शोले नामी मजमूए कलाम के मुसन्निफ़ जनाब रोशन ज़मीर साहब के एहसासात भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आपके नाम क्या वीडियो पैगाम इरसाल फरमाया है। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रोशन ज़मीर। ये बात निहायत ही फ़ख्र और मुसर्रत की हामी है कि जनाब अजीज बेलगामी साहब के ज़ेर एहतमाम पेश होने वाला टीवी प्रोग्राम सीधी बात फ़िक्र फ़न शेर व सुखन अपनी 100वीं जुबली किश्त पेश करने जा रहा है। जनाब अजीज बेलगामी साहब मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। उर्दू के खस्ता हाली के इस दौर में अजीज बेलगामी साहब की ये खिदमत बाइस फ़ख्र है। अजीज बेलगामी साहब ने टीवी प्रोग्राम में अपने दिलकश अंदाज़ बयां से एक नए दौर की दाग बेल डाली है। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के इस टीवी प्रोग्राम में आगाज में अपने निराले अंदाज में जनाब अजीज बेलगामी साहब नात शरीफ पेश करते हैं और एक नई रूह प्रोग्राम में फूंक देते हैं। उर्दू के चाहने वाले बहुत से नाजरीन और मैं खुद बेसब्री से सीधी बात प्रोग्राम का इंतजार करते रहता हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर, यूरोप और अमेरिका में ये प्रोग्राम बहुत ही मकबूल और मारूफ है। प्रोग्राम का एक अहम पहलू ये भी है कि अजीज बेलगामी साहब उर्दू के गुमनाम शोरा और कलमकारों को दुनिया के सामने मुतर्रिफ करवाते हैं।
जिससे इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए वक्तन फवक्तन उर्दू अदब के तहकीक, तनकीद, अफसाने, ड्रामे और शायरी पर मशहूर और मारूफ अदबी शख्सियत से बहस व मुबाहिसा करते हैं। अजीज बलगामी साहब की ये उर्दू की खिदमत सदियों तक फरामोश नहीं की जाएगी। खुदा से दुआ है जनाब अजीज बलगामी साहब को शादाबी और सेहतयाबी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रोशन ज़मीर साहब, आपके ताज़ा मजमूआ कलाम के लिए फ़िक्र फ़न शेर व सुखन और अज़ीज़ बलगामी की जानिब से मुबारकबाद पेश है। जी अज़ीज़ साहब, आप अपने फ़ीचर्स के बारे में कुछ इरशाद फरमा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम गुफ़रान अमजद साहब। वाज़ेह रहे कि मोहतरम गुफ़रान अमजद साहब भी फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में अपना इंटरव्यू पेश कर चुके हैं और साथ ही मैं जनाब रोशन ज़मीर साहब का भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। जी हाँ मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो फ़ीचर्स हम पेश करते जा रहे थे या कर रहे हैं, उनमें सिर्फ़ किसी अदबी शख्सियत के फ़िक्र फ़न का इहाता किया गया होता, जो बाद में एक मुनफरिद तजर्बे के ज़रिए फ़ीचर होने के बावजूद एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर लेता। इसमें हमारे सवालात होते और मेहमान के वीडियो रिकॉर्डेड जवाबात, और हम उन वीडियो जवाबात को हमारे सवालात के साथ यूँ तालमेल पैदा कर लेते कि जैसे हमारा मेहमान हमारे सामने बैठा हो और हम उनसे आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। दरअसल ये हमारे अपने जहन की इख्तिरा थी जो बहुत कामयाब रही और हमारे नाजरीन को महसूस कर गई। अज़ीज़ साहब, एक सवाल ये कि वीडियो तलब करके आपने किन किन अहबाब के इंटरव्यूज़ लिए, इन प्रोग्रामों के बारे में और इनके असरात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हम जनाब फैज़ अहमद फैज़, जो आपके हम वतन हैं, यानी शहर कुर्ची के मुतवत्तिन हैं, मारूफ शायर व गुलकार हैं और मकामी PU वीमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी, और जनाब हमीद अक्सी साहब जो वरंगल में रहते हैं और रियासत तेलंगाना के नामवर शायरों में जिनका शुमार होता है, नीज़ वो एक बेहतरीन मुसव्विर भी हैं। इन दोनों अहबाब के तहनीती कलमात पेश करते हैं जो लायक समात हैं। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन की 100वीं किस्त का ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आली जनाब अज़ीज़ बलगामी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ इस टीम को जो आपका साथ देते रहे हैं, आप तमाम टीम वालों का भी मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने इसे भरपूर तरीके से निभाया है। आप तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस चैनल को ता क़यामत यूँ ही जारी रखे, बस यही दुआ है अल्लाह से। आप तमाम को अल्लाह ताला खुश रखे। शुक्रिया। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हमीद अक्सी वरंगल से बात कर रहा हूँ। ये जानकर बेहद मसरत हुई मुझे, फ़िक्र फ़न शेर व सुखन सीधी बात चैनल के 100 एपिसोड मुकम्मिल हो चुके हैं और आप लोग जश्न मनाने वाले हैं। अल्लाह करे ये जश्न यूं ही बार बार होते रहे और हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते रहेंगे। अज़ीज़ भाई, आप जो काम कर रहे हैं काबिल सताइश है, ये सबके बस की बात नहीं है और आपका कारवां यूं ही चलता रहे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए और सेहत कामिला अता फरमाए। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमीद अक्सी, वरंगल। साथ ही हम मारूफ शायर मोहतरम
محمد اسلم صاحب کا جو اس وقت کیلیفورنیا امریکہ میں قیام پذیر ہیں، پیغام تہنیت سننا اور سنانا چاہتے ہیں۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ السلام علیکم، میں محمد اسلم کیلیفورنیا USA سے مخاطب ہوں۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سیدھی بات چینل کا ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن اپنی 100ویں قسط کو ایک جشن کے طور پر منانے جا رہا ہے، جس پر میں اپنی ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ مبارک فکر و فن شعر و سخن کو، مبارک فکر و فن شعر و سخن کو، سلام شوق 100ویں انجمن کو، عزیز خوشنوا کے شعر سارے منور کرتے جاتے ہیں گگن کو۔ وہ دلی کا حسین پرکیف لہجہ پلٹ کر آ گیا پھر سے دکن کو، کہیں کوئل کہیں چہکار بلبل، ملی ہے رب کی رحمت اس چمن کو۔ یہ سورج فکر و فن شعر و سخن کا ہے روشن کر رہا نیلے گگن کو۔ براہ فکر و فن شعر و سخن اب کرو محسوس پھر لکھنؤ کے فن کو۔ مبارک خست 100ویں اور اسلم یہ 7 سالہ سفر اس انجمن کو۔ ہم حیران ہیں کہ 17 فروری 2019 کو شروع ہونے والے اس پروگرام نے گزشتہ 3.5 سالوں سے کئی طوفانوں کا سامنا کیا۔ پینڈیمک، لاک ڈاؤن، معاشی بحران کے ادوار سے خود کو گزارا، پھر بھی اپنی نشریات کو نہیں روکا۔ یقیناً یہ غیر معمولی کام تھا جو بڑی مستقل مزاجی چاہتا تھا، اور جسے انجام دینے کے لیے محترم عزیز بلگامی کو نہ جانے کیا کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی ہوں گی۔ ادبی و سماجی شخصیات سے رابطہ، انہیں سوالات بھیجنا، ان کی زندگی اور خدمات پر ریسرچ کرنا، ان کے محاسن کا دل کھول کر تذکرہ کرنا، دل نشیں انداز اور خوبصورت زبان و بیان میں سے پیش کرنا، اور فکر و فن شعر و سخن کو 100ویں قسطوں کی بلندی تک پہنچا دینا جو یہ شیر لانے سے کم نہ تھا۔ یہ صرف اور صرف عزیز بلگامی صاحب سے ممکن ہو سکا، ایک ایسے دور میں جبکہ گروپزم عام ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا اپنی شان سمجھ رہے ہیں۔ عزیز بلگامی جو خود ایک بلند پایا استاد شاعر ادیب ہو کر بھی نفسا نفسی کے اس دور میں اپنے ہم اثر معروف و غیر معروف فنکاروں اور قلمکاروں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں۔ اس سے دیگر فنکاروں اور قلمکاروں کے تئیں ان کی کشادہ دلی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کی خدمت کے لیے جو کام اکیڈمیاں اور ادارے نہیں کر پائے، اسے عزیز بلگامی اپنی مختصر سی ٹیم کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ عالمی سطح پر اور ہندوستان اور ریاست کرناٹک کے اردو ادارے، انجمن، اکیڈمیز، سرکاری ثقافتی تنظیمیں ان کو اپنے ایوارڈ سے نوازیں اور اس بطل جلیل کی پذیرائی کریں۔ فکر و فن شعر و سخن کی مالیہ کو اپنے عطیات سے مضبوط کریں۔ ان کی اس عظیم خدمات کے تئیں کسی بھی قسم کی غفلت ناقابل معافی تصور کی جائے گی۔ بہرکیف 100ویں قسط کے اس مسرت افزا موقع پر میں محمد اسلم ادبی انجمنوں، ادب نوازوں اور خصوصاً کیلیفورنیا کے شعراء اور ادباء کی جانب سے اور خود میری اپنی جانب سے دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے انہیں تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزیز بلگامی صاحب کو قوت، ہمت، حوصلہ اور صحت مند زندگی عطا کرے تاکہ وہ خدمت اردو اور خدمت انسانیت کا سفر جاری رکھ سکیں۔ میں نے اب تک کے 1 سے 50 قسطوں کو کتابی شکل دینے کا کام 90% تک مکمل کر چکا ہوں، جسے نیاز احمد صاحب اردو میں ٹائپ کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ محترم فیض احمد فیض صاحب، جناب حمید اقسی صاحب اور محترم محمد اسلم صاحب۔ اللہ آپ حضرات کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ جی عزیز صاحب، اب اپنے جواب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ محترم فیض احمد فیض صاحب اور حمید اقسی صاحب اور محترم محمد اسلم صاحب، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہرکیف محترم، میں آپ
کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مہمانوں کی فہرست بہت طویل ہے. اختصار کے ساتھ ہمارے سوالات اور ان کے ویڈیو جوابات منگوانے کا ہمارا تجربہ بالکل نیا تھا اور خود ہمارے مہمانوں کے لیے بھی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. لیکن ہمارے اصرار پر مہمانوں کا رد عمل ہمت افزا ثابت ہوا. اس طرح کے پروگراموں کا آغاز نوئیڈا کی معروف شاعرہ مینا نقوی مرحومہ سے ہوا، لیکن انہوں نے اپنے موبائل سے عمودی یا ورٹیکل یا پورٹریٹ ویڈیو بنا کر ارسال کیے جو ہمارے اسکرین کے لیے غیر موزوں ثابت ہوئے. پھر بھی ہم نے یہ پروگرام نشر کیا جو اپنے مواد کے اعتبار سے بڑا ہی گراں بہا تھا. ہماری ضرورت افقی یا ہاریزانٹل موبائل کے ذریعے لینڈسکیپ ویڈیوز کی ہوتی ہے جو ہمارے پروگرام کے اسکرین میں سلیقے کے ساتھ مزین ہو جاتی ہے. اس حقیقت کا احساس ہم مسلسل اپنے مہمانوں کو دلاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ احباب سمجھ گئے ہیں اور کچھ احباب اب بھی اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنا پا رہے ہیں اور اپنی شخصیت اور فن کو اردو دنیا میں دور تک پہنچانے سے غیر ضروری طور پر محروم ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، محض اس لیے کہ انہیں ویڈیو بنانا نہیں آتا، حالانکہ وہ اپنے خاندان کے کسی نوجوان کی مدد لے کر ویڈیوز آسانی سے بنا سکتے ہیں. محترم عزیز بلگامی صاحب، انشاءاللہ یہ بے توجہی ضرور ختم ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ فنکاروں کو پیش کر سکیں گے. عزیز صاحب، آپ کے دو اور احباب ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ، جن کا تعلق سرگودا پاکستان سے ہے اور فکر و فن شعر و سخن میں ان کا فیچر بھی پیش کیا جا چکا ہے. ان کا تہنیتی ویڈیو اور علی پور کے معروف قلمکار ڈاکٹر سید احمد عباس صاحب کا ویڈیو بھی ہمیں موصول ہوا ہے. آئیے ان دونوں معزز قابل احترام شخصیات کے پیغام کو سماعت کرتے ہیں. کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ گل کا آپ کو سلام پہنچے. فکر و فن شعر و سخن یوٹیوب ایک چینل ہے جہاں علمی و ادبی آبیاری کے لیے عزیز بلگامی شب و روز مصروف ہیں. انہوں نے ادب کو ہندوستان تک محدود نہیں رکھا بلکہ ادب کی سرحدوں کو توڑ کر عالمی سطح پر متعارف کرایا. کسی بھی کام کو شروع کر دینا بہت آسان ہوتا ہے مگر اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا نہایت مشکل، اور عزیز بلگامی نے فکر و فن شعر و سخن کو نہایت استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ قائم رکھا. ان کی اس 100ویں قسط کے موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنے خوبصورت پروگرام پیش کیے گئے اور نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے شعر و سخن کو متعارف کرایا گیا بلکہ عالمی سطح پر تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو متعارف کرایا گیا ہے. ان کی یہ خوبصورت کاوش لائق تحسین ہے اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہ گلشن یوں ہی سدا ہرا بھرا رہے اور عزیز بلگامی اسی طرح استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اپنا یہ پروگرام اسی طرح کرتے رہیں اور علم و ادب کی خدمت کرتے رہیں. تمام انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھی بات ٹی وی چینل فکر و فن شعر و سخن کے 100 قسط مکمل ہونے پر میں جناب میرے برادر عزیز عبدالعزیز دوست عزیز بلگامی صاحب اور ان کے تمام عملے کی خدمت میں
تبریک عرض کرتا ہوں۔ انہیں کے محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایک حسین جلوہ منظر عام پر آیا جو باعث مسرت اور ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے کو یہ حضرات جاری و ساری رکھیں گے تاکہ اردو ادب کی حفاظت اور ترویج ہو سکے۔ اور اس سے پہلے کئی دفعہ میں نے کئی قسط کو دیکھا ہے، بات کیا ہے، ایک بہترین پروگرام منعقد کر کے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ اور جناب سید احمد عباس صاحب، آپ کے ان خوبصورت تہنیتی پیغامات کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز صاحب، یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے آپ کو اپنے فیچرز کے لیے ویڈیوز جوابات صحیح طور پر موصول ہوئے اور کس طرح آپ نے ان ویڈیوز کو ایڈیٹنگ کے مرحلوں سے گزارا؟ ہم ریاست کرناٹک سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے کن کن اصحاب قلم کو آپ نے پیش فرمایا۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ اور ڈاکٹر سید احمد عباس صاحب۔ برکیف آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں، کرناٹک کے جن احباب نے ڈیجیٹلی تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیا ان میں جناب سراج زیبائی شموگا، مرحوم وحید انجم گلبرگہ، جناب اظہر ندوی شکاری پور، ثاقب جنیدی کرچی، شریف احمد شریف بلگام، آفتاب عالم شاہنوری کروشی ضلع بلگام، تنویر عظیم کنیگل، سمد خانہ پوری مرحوم بلگام، ساغر بادشاہ بلگام، یاسین راہی بلگام، مشتاق احمد ملا ہبلی، مشتاق حسین فاروقی بلگام اور فیض احمد فیض کرچی شامل ہیں۔ البتہ محترم ظہیر رانی بن نوری صاحب، عطاء الرحمن عطا حبلوی مرحوم اور سید نور الدین قادری نور مرحوم کی شخصیت اور فن پر صرف خاکے پیش کیے جا سکے تو یہاں ان کی کسی ویڈیو کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، کچھ اور تہنیتی پیغامات سماعت فرمائیں۔ رئیس اعظم حیدری کلکتہ معروف شاعر اور آئینہ سخن کے ایڈمن ہیں، کولکتہ سے مخاطب ہیں، جنہیں فکر و فن شعر و سخن 2 مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام عزیز بلگامی صاحب، خوشی ہو رہی ہے کہ فکر و فن شعر و سخن کے 100ویں ایپیسوڈ منایا جا رہا ہے، اور اس جشن اور آپ کے تعلق سے کچھ نہ کہا جائے یہ بہت بڑی ادبی حق تلفی ہوگی۔ آپ کی بے لوث کاوشوں کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ آپ کی پرخلوص محنتوں ہمتن سیدھی بات ٹی وی چینل کے فکر و فن شعر و سخن کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنی زندگی کے حسین قیمتی لمحات کو اردو کی بقا کے لیے اپنی فکر، اپنی معلومات کو صرف اور صرف اردو کے لیے وقف کرنا ایک مجاہدانہ زندگی سے کچھ کم نہیں۔ نسل نو اردو سے واقف ہو اور اردو ادب پھلتا پھولتا رہے، اس کے لیے آپ کی ہمت، جافشانی، خوش اسلوبی اور سلیقہ و شعور سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ ایک خاندان اور قبیلے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فکر و فن شعر و سخن پروگرام کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا رہتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ محبت کی زمین پر یہ یکجہتی کا وہ پیڑ ہے جس کی ہر شاخ پر محنت کا پھول کھل کر گلشن ہستی کو مہکا رہے ہیں۔ اردو کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور خضر کی عمر عطا فرمائے، اور دنیا میں اردو زبان کہیں بھی روتی سسکتی بلکتی مایوس نظر نہ آئے۔ دور حاضر میں کچھ بے ضمیر ایسے بھی ہیں جو اردو کے جنازے پر اپنی شہرت کا پرچم تھامے اردو کی مٹی پلید کر رہے ہیں، جنہیں اردو سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جبکہ اردو کی روٹی کھا کر اردو کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اردو کی بقا ترویج کے لیے خدمت کرنے والا خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ سرزمین ہند پر اردو کی سپوتوں کی کثرت فرمائے
اور کپوتوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ فکر و فن شعر و سخن اتنا ہی کامیاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ واقعی آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ سراہنے کے قابل ہی نہیں، قابل ستائش ہے۔ شکریہ محترم رئیس اعظم صاحب۔ ممتاز شاعرہ محترمہ ممتاز نازاں صاحبہ کو بھی فکر و فن شعر و سخن پر پیش کیا جا چکا ہے۔ بہت ہی باصلاحیت شاعرہ ہیں، وہ اپنے تہنیتی پیغام میں عرض فرماتی ہیں۔ قرطاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ قرطاس۔ فکر و فن شعر و سخن مشہور زمانہ شاعر عزیز بیلگامی صاحب کا بہت مقبول ادبی شو ہے جو یوٹیوب کے چینل سیدھی بات کے تحت شائع کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ادبی شو نے، جس کا نام فکر و فن شعر و سخن ہے، اپنے 100 ایپیسوڈ پورے کر لیے ہیں، اور اس 100ویں ایپیسوڈ کے پورا کرنے کی خوشی میں عزیز بیلگامی صاحب کو اور فکر و فن شعر و سخن کی تمام ٹیم کو اور سیدھی بات ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ ان کا یہ مذکورہ شو فکر و فن شعر و سخن اسی طرح سے جاری رہے گا، نئے نئے چہروں کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہے گا، اور اسی طرح سے اپنی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین کا اس کو اسی طرح سے پیار ملتا رہے گا، اور یہ شو مقبولیت کی تمام بلندیاں چھوتا چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ممتاز نازاں صاحبہ، آپ کے ان خوبصورت پیغامات کے لیے شکرگزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ قرطاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ قرطاس۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے